السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک سوال جو لوگوں کے درمیان بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ اس میں الجھن کا شکار بھی رہتے ہیں کہ ہمیں مچھلی کس طرح کی کھانی چاہیے۔ کیا مچھلی صرف زندہ حالت میں کھانی چاہیے یا مری ہوئی مچھلی بھی کھانا جائز ہے؟ اس مسئلے میں بہت سی باتیں سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ کیا واقعی صرف زندہ مچھلی ہی کھانی چاہیے یا مری ہوئی مچھلی بھی کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کے بارے میں لوگ شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی کیا وضاحت فرمائی ہے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پورا مسئلہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اور ایک بہت اہم غلط فہمی آج دور ہونے والی ہے۔ تو چلیے بغیر کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پان والے لوگ یہ توجہ سے سنیے، مچھلی کھانے کے بڑے شوقین، اور ویسے بھی اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں چائنیز ٹائپ کے، ان کے ہاں مچھلی کا رواج زیادہ ہے، لیکن جاپانی لوگوں کا ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ تازی مچھلی کھاتے تھے۔ تو ہوتا یہ کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر کے لانے تک وہ باسی ہو جاتی، مر گئی ہوتی، کیونکہ دو دن تین دن کے بعد مچھوارے آتے تھے بڑی مچھلیاں لے کر۔ تو اب اس کے لیے ان لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ نہیں، تازہ مچھلی کھانی ہے تو ایک بہت بڑے ٹینکر جہاز کے سمندروں میں بھیجے گئے، اس میں پانی رہتا تھا، مچھلیاں سمندر سے پکڑی جاتی تھی اور پانی میں ڈال دی جاتی تھی، اور پانی میں ڈالنے کے بعد وہ پانی میں تیرتی رہتی تھی تو زندہ رہتی، اور جب ساحل پر آتے تو ابھی مچھلیاں زندہ ہی رہتی تھی، مری ہوئی باسی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ چند دن تک چلا، لیکن یہ بھی فیل ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ مچھلیاں جو سمندر میں تیرتی تھی اس طرح سے یہ ٹنکی میں نہیں تیر رہی تھی، یعنی چھوٹی جگہ تھی، پانی الگ تھا، تو وہ بھی سست ہو جاتی تھی، کاہل ہو جاتی تھی، زندہ تو رہتی تھی لیکن کاہل رہتی تھی، سست، اور یہاں آنے تک سست مچھلیاں ہوتی تھی۔ تو جاپانی لوگوں نے یہ کہا کہ سست مچھلیاں کھانے سے ہماری طبیعت میں بھی سستی زیادہ نہ آ جائے، ہمیں ایکٹیو چاہیے، حرکت والی۔ جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا، کہا کہ بہت بڑے ٹینکر کو تو لے جایا جاتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اب یہ حرکت میں نہیں رہتی، ایک دن دو دن کے بعد یہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، تو ایسا کیا گیا، ایک شارک مچھلی کو بھی پکڑا گیا چھوٹی، اور اس کو اس میں ڈالا گیا، ماشاءاللہ۔ اور چھوٹی مچھلیاں جو ہے اسی سے تو بھاگتی ہیں سمندر میں کہ یہ اپنا لقمہ بنا لیتی ہے، تو یہ شارک مچھلی ان کو دوڑاتی رہتی، جتنے کھا لی اور جتنے بچ گئے وہ ساحل پر آنے تک بالکل ایکٹیو حرکت والی مچھلیاں ہوتی تھی، ان کو لے کر کے جاپانی لوگ کھایا کرتے تھے۔ تو اس دانشور نے کہا یہ واقعہ لکھ کر کے کہ یہ شارک مچھلی اس لیے چھوڑی گئی تھی کہ ان کو ایکٹیو رکھا جائے، حرکت میں رکھا جائے، اور یہ دوڑتی رہتی اور زندہ بھی رہتی، دوڑتی بھی رہتی۔ وہ دانشور کہتا ہے اسی لیے ہر ایک کی زندگی میں ایک شارک کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اسے دوڑاتا رہے اور وہ بھاگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا رہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایک دشمن ہوتا ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھیں، دین کے مسائل میں اپنی رائے یا سنی سنائی باتوں کے بجائے ہمیشہ علماء کرام کی رہنمائی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے پاس شیئر ضرور کریں تاکہ صحیح بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔